اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب التجارت پڑھ رہے تھے۔ کتاب التجارت میں ہماری بات چل رہی تھی تسلیم کے بارے میں کہ سودے کا دینا، جس چیز کا سودا کیا گیا ہے اسے دینا اور قیمت کا لینا کب کب کس کس مسئلے میں تسلیم کہلاتا ہے، اس کے احکام ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو بات ہے ہمارے سامنے کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ قَبْلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ إِلَى تَوْلِيَةً۔ دیکھیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز اپنے قبضے میں لے، واضح، قبضے میں لینے سے پہلے اس چیز کو اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے اور بیچنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی گھر خریدا، اس گھر میں آپ ابھی رہنے گئے بھی نہیں، آپ کے قبضے میں آیا بھی نہیں، باہر آپ نے اس کا سودا کر دیا، چاہے کم میں، چاہے زیادہ میں، چاہے برابر میں۔ 10 لاکھ کا لیا، 10 لاکھ میں بیچ دیا، 11 میں بیچ دیا، چاہے 9 میں بیچ دیا، جیسی آپ کی اگر ضرورت ہوئی آپ نے کہہ رہے وہ یجوز بیع، یجوز یعنی جائز ہے، بیع بیچنا، ما لم یقبض قبلہ، جب تک کہ پہلے سے اس پر قبضہ نہ کیا ہو، الا ان یکون طعاما، سوائے اس کے کہ وہ بیچی جانے والی چیز کیا ہو، کھانا ہو۔ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر مولانا میں نے پیزا آرڈر کیا، میرا کام آنے لگا، میں نے کہا بھیا تم اتنا پیسہ دے دو، تمہیں یہ پیزا میرے نام کا آئے گا، تم لے لینا۔ الا تولیتن، تولیتن کا مطلب یہ ہوتا ہے مولانا یعنی اسی قیمت میں جس میں خریدا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ آپ نے 250 کا پیزا لیا تھا، 250 پے کیے تھے، 250 ہی دے کے آپ دوسرے کو چلے جائیں، لے کے چلے جائیں، کم بھی نہیں لے سکتے اور زیادہ بھی نہیں لے سکتے۔ الا ان یکون طعاما، سوائے یہ کہ کیا ہو مولانا، کھانا ہو، گیہوں ہو، کھانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس میں نفع کے ساتھ نہیں بیچیں گے، نقصان کے ساتھ نہیں بیچیں گے، جو قیمت ہے اس میں آپ بیچ کے جا سکتے ہیں۔ الا ان یکون طعاما فلا یبیعہ، تو اس کو نہیں بیچے گا، الا تولیتن، سوائے یہ کہ اسی قیمت میں ہو۔ اب مسئلہ آ رہا ہے مولانا کہ خریدار اور بیچنے والا، سمجھ لیں دونوں میں ہو جائے اختلاف، جھگڑا ہو جائے وزن کو لے کے، ناپ کو لے کے، خریدنے والا کہے کہ تم نے کم دیا ہے، بیچنے والا کہے کہ میں نے پورا دیا ہے، تب کیا ہوگا؟ اس جھگڑے میں کس کی بات مانی جائے گی؟ کہہ رہے والقول قول البائع، صحیح ہے، قول کس کا ہوگا؟ بائع کا، بیچنے والے کا، فی عدم النقصان مع حضور المشتری، صحیح، مع عدم النقصان، جب کم نہ ہو، ہاں یعنی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے کم نہیں دیا، مع حضور المشتری، جبکہ خریدار وہاں پر موجود ہو، یعنی جو خرید رہا ہے وہ موجود ہے، اس کے سامنے وہ وزن کر رہا ہے، پھر وہ دعویٰ کرے کہ تم نے کم تولا ہے، اس کی بات نہیں تسلیم کی جائے گی۔ مع حضور المشتری الکیل والوزن، کس چیز کا؟ ناپ یا تول میں کمی کا دعویٰ۔ مع یمینہ، جب وہ بیچنے والا قسم کھائے، وعدم البینہ،
اور خریدار کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو، کوئی گواہ موجود نہ ہو کہ اس نے کم دیا ہے. سمجھا مولانا؟ کہہ رہے ہیں جب خریدار دکان پر موجود ہو، بیچنے والا اس کے سامنے تولے یا ناپے، ٹھیک ہے، اور پھر قسم، جب دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو یہ قسم کھائے کہ نہیں قسم بخدا میں نے کم نہیں دیا ہے، اور بیچنے والے کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کم دیا ہے، تو پھر بات کس کی مانی جائے گی؟ بائع کی. وقول المشتری مع عدم حضورہ، لیکن اگر خریدار وہاں موجود نہیں ہے اور پھر وہ دعویٰ کرنے لگے کہ تم نے کم دیا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ کس کی مانیں گے؟ خریدار کی بات مانیں گے اس صورت میں کہ جب خریدار کے سامنے وزن نہ کیا گیا ہو. وَيَصِحُّ فِي حَالِ الْعَقْدِ اشْتِرَاطُ مَا يَسُوغُ وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ. کہہ رہے ہیں وَيَصِحُّ فِي حَالِ الْعَقْدِ، جب وہ کاروبار کا عقد کیا جا رہا ہے تو صحیح ہے شرط لگانا. یصح فی حال العقد، صحیح ہے شرط لگانا. ما یسوغ، جو چیزیں جائز ہیں، وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ، اور داخل ہیں اس کی قدرت میں. شرط لگانا جائز ہے جائز چیزوں کا اس کی قدرت میں رہتے ہوئے. مثلا مولانا گھر بیچا، گھر کے ساتھ کہا کہ آپ کو یہ جو بائک ہے یہ بھی بیچنا ہے، تب تو یہ گھر لوں گا اور نہیں لوں گا، یہ شرط میں کوئی حرج نہیں ہے. بائک کا بیچنا اس کی قدرت میں ہے یا نہیں ہے نا؟ کہا یہ گھر لے رہا ہوں، اس کی پارکنگ بھی مجھے چاہیے، تو پارکنگ کا لینا اس کے لیے کیا ہے مولانا؟ قدرت میں ہے، لے گا. لیکن اگر کوئی کھیت خریدے، کھیت میں ابھی ہری ہری گھاس ہے، کہے اس شرط کے ساتھ اس کھیت کو خریدوں گا کہ اس میں دانا آئے، یہ تو گارنٹی نہیں، اس کی قدرت کے باہر ہے کہ قدرت کے اندر ہے نا. ہو سکتا ہے طوفان آ جائے، باڑھ آ جائے، کسی وجہ سے اس میں کیا ہو مولانا، پوری فصل برباد ہو جائے، اس میں دانے ہی نہ ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ قدرت سے باہر ہے. یا بھینس خرید رہا ہے، بھینس میں شرط لگا دی کہ اس شرط کے ساتھ خریدوں گا کہ یہ جو ہے انسا ہی جنم دے، یعنی بھینسانہ جنم دے، کیا دے؟ بھینس جنم دے، یہ تو اس کی قدرت کے باہر ہے. تو کہا ایسی شرط لگانا عقد میں جائز ہے. صحیح ہے جائز چیزوں کا. مثال کے طور پر اس شرط کے ساتھ میں تم سے انگور خریدوں گا کہ میں اس کی شراب بناؤں گا، یہ گھر تو لے رہا ہوں لیکن جو تمہارا انگور کا باغ ہے اس کے انگور بھی مجھے چاہیے تاکہ اس کی شراب بنا سکوں. تو شراب بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے نا؟ تو اس صورت میں بھی وہ شرط بھی لگانا جائز نہیں ہے. اسی لیے کہا وہ یصح فی حال العقد، عقد کے وقت میں جائز ہے، صحیح ہے. اشتراط، شرط لگانا. ما یسوغو، یسوغو سے مراد ہے ما یجوزو، یعنی جو جائز ہے. وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ، اور داخل ہے اس کی قدرت میں. وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ، اور جائز نہیں ہے ایسی چیز کی شرط لگانا. ما لیس بمقدور، جو اس کی قدرت میں نہیں ہے.
कसैरूरति ज़रई सुम्बुलन, सैरूरति ज़रई सुम्बुलन। सुम्बुल कहते हैं मौलाना दाने को, सैरूरत ज़रा यानी जो हरी हरी घास होती है, हरी हरी घास का दाने में तब्दील होना। ऐसी शर्त लगाना जो उसकी कुदरत के बाहर है, जायज नहीं है। वयसिहु इश्तिरातुल इत्क़, लेकिन अगर कोई इंसान गुलाम बेच रहा है तो इस शर्त के साथ बेचे कि आपको खरीद के इतने दिनों के बाद इस गुलाम को आजाद करना है। तो ये शर्त लगाना क्या सही है, जायज है। वयसिहु इश्तिरातुल इत्क़, आजादी की शर्त लगाना, गुलाम की आजादी की शर्त लगाना सही है। वलौ इश्तरता, वलौ, वलौ से मुराद क्या होता है, और अगर, इश्तरता शर्त लगाए, माला यसूगो जो चीज जायज नहीं है, औ अदमुल इत्क़ या आजाद न करने की शर्त। गुलाम तो बेचा, इस शर्त के साथ बेच रहा हूं कि इसे तुम आजाद नहीं कर सकते, तो ये शर्त सही है नहीं। औ अदमु वत्इल अमा, या इस शर्त के साथ कनीज बेच रहा हूं कि आप इसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे, ये शर्त सही है नहीं, चूंकि अब वो कनीज उसकी है, उसके इख्तियारात होंगे। बतला शर्त हो, तो इस तरह की शर्तें क्या हैं, बातिल हैं। वफी इब्तालिल बै'i वजहुन कवी, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि सिर्फ शर्त ही नहीं बातिल है, सही है, शर्त के साथ साथ ये अक्द भी क्या है, बातिल है। वह इब्तालिल बै'i से मुराद क्या बोला ना, अक्द का बातिल होना। वजहुन कवी यानी उसके बातिल होने की कवी वजह है, क्योंकि शर्त मशरूत में एक राबता पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। जब शर्त बातिल है तो मशरूत भी क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। अब है वलौ शरत मिक़दारन, सही है, वलौ शरता, और अगर शर्त लगाए, मिक़दारन एक मिक़दार की, मिसाल के तौर पर कि मैं ये गेहूं 2 दीनार में खरीदूंगा, बशर्त के ये कितना होना चाहिए, 2 मन होना चाहिए मसलन, तो 200 दीनार आपको दे दूंगा। 2 मन से कम है तो मैं नहीं लूंगा। क्यों मौलाना, मिसाल के तौर पर हम जाएं आपके लिए कुछ लाने के लिए, तो लड़के अगर 18 हैं, हम किसी दुकान पे जाएं कि 18 चीज मिलेगी तभी लूंगा वरना नहीं लूंगा, सही है कि नहीं सही है। चूंकि 16 रहेगी 17 रहेगी तब भी हमारे काम की नहीं, हमें कितनी चाहिए, 18 का। वलौ शरत मिक़दारन, अगर किसी एक मिक़दार की शर्त लगाए, फनक़सा लेकिन उससे कम हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मजलिस में तबर्रुक बांटना है, उसे मालूम है कि 300 लोग आ रहे हैं, तो 300 से कम लेने के क्या फायदा है उसका, मारूफी मौलाना। फनक़सा तो क्या हो गया, कम हो गया। तख़य्यर अल मुश्तरी बैन अर्रद्द वल इम्साक, तो फिर मुश्तरी को इख्तियार है वापस करने में और उसे लेने में, चाहे तो ले ले, किसी और दुकान पे जाके तलाश करे, और या चाहे तो वापस कर दे। हाँ, बिलकिस्त मिनस समन, यानी कीमत में कमी के साथ। मिसाल के तौर पर हमारी तुम्हारी बात हुई कितने की,
ہم نے فون پہ آرڈر دے دیا افنان کو کہ مجھے 100 پیس اس قسم کی پلیٹ چاہیے، دکان پہ پہنچے ملی 90، ہم نے آپ کو پیمنٹ بھی پورا کر دیا، اب جب وہ گننے بیٹھا گودام میں گیا تو نکلی نہیں پوری 100، پیسے بھی لیے تو پیسہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو وہی کا بالقسط من الثمان، قیمت میں کمی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سواء كانت اجزاؤه متساویۃ او مختلفۃ، چاہے ان کے اجزاء برابر ہوں یا جدا جدا ہوں۔ کیا مطلب مولانا؟ یعنی جو چیز آپ خرید رہے ہیں، مثال کا اگر گیہوں لے لیا آپ نے، دو بوری گیہوں لیا ہم نے، تو ان کے دونوں گیہوں ایک ہی کوالٹی کے ہوں یا ایک موٹے دانے کا ایک پتلے دانے کا ہو، یہ اس لیے کہ سواء كانت اجزاؤه متساویۃ او مختلفۃ، یا پلیٹ ہی کی مثال ہم نے دی، پلیٹ ایک کلر کی نہیں ہے، کیا ہے؟ الگ الگ کلر کی ہے یا ایک کلر کی ہے نا؟ سواء كانت اجزاؤه، چاہے ان کے اجزاء برابر ہوں یا کیا ہو؟ جدا ہوں۔ فَإِنْ أَخَذَا بِالْقِسْطِ تَخَيَّرَ الْبَائِعُ، تو اگر وہ کس سے لے؟ قیمت کو کم کر کے لے، تخیر البائع، صحیح ہے؟ تو بائع کو اختیار ہے کہ وہ بیچے یا نہ بیچے، وہ کم قیمت پہ راضی ہو یا نہ ہو۔ وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْجَمِيعِ فَلَا خِيَارَ، مثال کے طور پر 100 پلیٹ کی آپ نے قیمت دے دی، اس نے بھی اٹھا کے آپ کو دے دیا، صحیح ہے؟ اور مجموعے کی قیمت آپ نے دی تھی اور اس نے دے دیا آپ کو، تو اس وقت کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں؟ وَلَوْ زَادَ، وَلَوْ زَادَ یعنی اگر بیچی جانے والی چیز زیادہ ہو، متساوی الاجزاء، ایک جیسی، جن کے اجزاء ایک دوسرے سے کیا ہو؟ برابر ہوں۔ مثال کے طور پر مولانا کوئی گیہوں خریدا آپ نے 10 کلو، لیکن کیا نکلا پھر وہ 11 کلو نکلا۔ وَلَوْ زَادَ مُتَسَاوِي الْأَجْزَاء، برابر والے اجزاء کی چیزیں کیا ہو جائیں؟ زیادہ ہو جائیں۔ اخذ البائع الزائد، تو زائد کون لے لے گا؟ بیچنے والا لے گا۔ فیتخیر المشتری حینئذ، تو اس وقت مشتری کو اختیار ہے آیا وہ لے یا نہ لے، صحیح ہے؟ مثال کے طور پر مولانا آلو پڑے، دکاندار نے کہا آپ لے جائیے، آپ کو دے دوں گا، یہ 2 کلو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 2 کلو ہوں گے، آپ کو 50 روپے میں دے دوں گا۔ اب تولے نکلے کتنے؟ 3.5 کلو۔ اب بائے کی نیت کیا ہو گئی؟ ڈول گئی، کہا نہیں 50 میں اب نہیں دے سکتا، کہا یتخیر المشتری حینئذ، اس وقت مشتری کو کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا، لے یا نہ لے، یعنی اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ زَادَ الْمُخْتَلِفُ بِالْوَجْهِ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانِ، وَلَوْ زَادَ یعنی اگر زیادہ ہو جو چیز بیچی جا رہی ہے، مختلف سے مراد ہے مولانا کیا؟ جن کے اجزاء کیا ہوں؟ الگ الگ ہوں، صحیح ہے؟ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانِ، تو اس وقت کیا ہے مولانا؟ میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے کہ باطل ہے۔ مثال کے طور پر عقد باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے قلم خریدا کتنا؟ 10 پین لیے، 10 کے 100 روپے دے دیے ہم نے، پین نکلا 12، اس پہ کوئی فری بھی نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا، تو یہ تو متساوی الاجزاء ہے۔
یہ تو کیا ہے؟ متساوی اجزاء، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا کہ اگر متساوی اجزاء نہ ہو، الگ الگ چیزیں ہوں، مثال کے طور پر ایک کارٹون ہے، کارٹون میں مختلف چیزیں ہیں، ان مختلف چیزوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ بیچ دیے. ایسی چیز میں کیا ہوگا مولانا؟ وہ عقد کیا ہوگا؟ باطل، اگر اس میں کمیاں زیادہ نکلے. وَيَجُوزُ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ سَلَفٍ وَبَيْعٍ مُخْتَلَفَيْنِ صَفْقَةً. کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَجْمَعَ، اور جائز ہے کہ جمع کرے، بین بیع سلف، صحیح ہے. بیع سلف سے مراد ہوتا ہے مولانا سلف سے مراد ہوتا ہے کہ قیمت کا لینا اور سامان کو کچھ مدت کے بعد دینا. اس کو سلف بولیں گے. اس کو سلف بولیں گے. نہیں ہوتا کہ یہ آج آپ بکنگ کرا دیں، اتنا پیمنٹ جمع کر دیں، آپ کو اتنے دنوں بعد ہم دیں گے، تو اس کو بیع سلف کہیں گے. اور اس کے ساتھ ایک نقدی کو جمع کرنا، ایک ہے کہ ایک سامان آپ کو ابھی دے رہا ہوں، اس کی قیمت ابھی دیجیے، دوسرے والے کی بھی دیجیے، اس کو بعد میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا. کہا دونوں کو جمع کرنا کیا ہے؟ ایک معاملے میں وَبَيْعُ مُخْتَلَفَيْنِ صَفْقَةً، ایک معاملے میں دونوں کو خریدنا یا بیچنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی چیز ادھار دے رہا ہے، تقریباً پیسہ پہلے لے رہا ہے لیکن سامان بعد میں دے رہا ہے، اور ایک ہے جو پیسہ بھی لے رہا ہے اور سامان بھی دے رہا ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ الفصل التاسع کل شروع کریں گے، جو کس کے بارے میں ہے؟ ربا کے بارے میں. ربا جانتے ہیں نا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. انشاءاللہ کل لیں گے، والحمدللہ رب العالمین.